افضل البشری بعد الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ یہ ترتیب کوئی آج کے علماء نے یا مفتیان نے نہیں لگائی، بلکہ یہ ترتیب مصلی رسول سے لگی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کو امام خطیب مقرر کرنا ہو تو ہم سب سے زیادہ علم والا، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی پوری جماعت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو مصلی رسول کا وارث سمجھا گیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ان کو مصلی سونپ دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ کیا تاریخ ہے جی؟ 22 جمادی الثانی۔ 22 جمادی الثانی کو خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ تھی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ تھی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی، 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یعنی ان 4 خلفاء کی تاریخ اگر دیکھی جائے ان چاروں میں 3 خلیفہ ایسے ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ ملا۔ حضرت فاروق اعظم مصلی رسول کے شہید ہیں، عثمان غنی مظلوم مدینہ 40 دن بھوکے اور پیاس سے رکھ کر شہید کیا گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی جامع مسجد کے سامنے شہید کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی کم ظلم برداشت نہیں کیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے جس نے مار کھائی ہے حرم کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جنہوں نے پرچم توحید کو بلند کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے کہ جب انہوں نے پرچم توحید لہرایا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو سارا مکہ ٹوٹ پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا، اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر پہلے کلمہ پڑھا۔ غلاموں میں حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ مگر جب میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا۔
پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے پہلے مجھے دیکھا ہے، میرے کسی نہ کسی معجزے کو دیکھا ہے، معجزے کو دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ کسی نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کلمہ پڑھا۔ کسی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے دیکھے تو کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پتھروں کو سلام کرتے ہوئے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے درختوں کو چیرتے ہوئے آتے دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے کالی کملی والے کی پسینے کی خوشبو کو سونگھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحد وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزے کو نہیں دیکھا، بس اتنا پوچھا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر کی یاری تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، بس اتنا پوچھا، یار محمد کیا آپ نبی ہیں؟ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کوئی دیکھا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، کہا ہاتھ آگے کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، صدیق نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا مسلمانوں بغیر کوئی چیز دیکھے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا 7 دکانیں ریشم کے کپڑے کی تھی۔ یہ ریشم نہیں جو ہمارے ہاں دکانوں میں پڑا ہوا ہے، وہ ریشم کا ایک کیڑا ہوتا تھا، اصلی ریشم وہ تھا۔ جیسے مکھی شہد پیدا کرتی ہے اسی طرح وہ کیڑا جو تھا وہ ریشم پیدا کرتا تھا۔ تو اس ریشم کے اس داغے کی 7 دکانیں تھیں سیدنا صدیق اکبر کی جب کلمہ پڑھا۔ 40,000 درہم نقدی موجود تھے اس وقت، لیکن یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے، دنیا سے جانے لگے، کہا اے نبی کے غلاموں، نبی کے رضاکاروں، میرے یارو، مجھے نئے کفن کے اندر رخصت نہ کرنا، نیا کفن مجھے نہ پہنانا، بس یہ جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے اسی لباس کو میرا کفن بنا دیں۔ صحابہ اکرام نے کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، خلیفہ اول، تو اس کو نیا کفن نہیں ملا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے قیامت والے دن کی پرواہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں نیا کفن پہن کے کھڑا ہو جاؤں اور میدان محشر میں کوئی بیوہ عورت کھڑی ہو جائے کہ اے اللہ میرا سر ڈانپنے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں تھا اور یہ ابو بکر نیا کفن پہن کے عدالت میں کھڑا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے کہا لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آج میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم دین چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے شادیوں میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دلہا بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاٹتا جا رہا ہے، کیوں کہ لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ شادی ایک بار ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، مجھے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس میں یہ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، اللہ پاک مجھے وہاں سرخرو کر دے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، جن کا تذکرہ انجیل کے اندر ہے، جن کا تذکرہ زبور کے اندر ہے، پہلی کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ ہر نبی کا ایک صدیق ہوتا ہے، میرے نبی کا صدیق حضرت ابوبکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، اور کچھ اور تاجر بھی اکٹھے ہو گئے کہ چلو یمن کا سفر کرتے ہیں، کپڑا بیچ کے آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مکہ مکرمہ سے نکلے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا،
اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق تجارت کے لیے نکل پڑے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم یمن کے اندر داخل ہو گئے، ہم نے اپنا بازار لگایا اور لوگوں نے ہمیں بتایا، وہاں پہ بات کرنے پر، تعلق بنانے پر پتہ چلا کہ یہاں پر ایک اللہ والا ہے، اس کی بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے، 4 صدیوں کے قریب پہنچ چکا ہے، 390 سال اس کی عمر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، جب بھی تجارت کے لیے کسی ملک کے اندر جاتے، اگر پتہ چلتا کہ وہاں کوئی اللہ والا ہے، اس کی زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے دل کے اندر اسلام لانے سے پہلے ہی شوق تھا۔ اللہ پاک نے شراب سے حضرت ابوبکر صدیق کو محفوظ رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہاں تک آتا ہے اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اللہ والا ہے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے میرے سامان کا خیال رکھنا، اگر کوئی گاہک آ جائے تو میرا سامان بیچ دینا، کپڑے کا بھاؤ طے کر کے اسے کپڑا دے دینا، میں اللہ والے کی زیارت کر کے آتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس اللہ والے کے پاس پہنچا جس کی عمر 390 سال ہے اور شیخ ازدی اس کا نام ہے، شیخ ازدی یمنی اس کو نام سے پکارا جا رہا ہے، اور میں اس شیخ کے پاس پہنچا، میں نے جا کے سلام کیا، اور جب میں نے سلام کیا وہ اتنے ضعیف تھے کہ آنکھوں کے یہاں کے پلکوں کے بال یوں چہرے پہ آئے ہوئے تھے، رخسار پہ گرے ہوئے تھے۔ جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے اپنی انگلیوں سے پلکوں کے بالوں کو اوپر اٹھایا، مجھے غور سے دیکھا، کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ کہا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پہلے انہوں نے اپنے پلکوں کے بال چھوڑ دیے تھے، دوبارہ پھر اپنے بالوں کو اٹھایا، کہا تیرا نام ابو بکر ہے؟ کہا جی میرا نام ابو بکر ہے۔ تیرے والد کا نام ابو قحافہ ہے؟ کہا جی میرے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگے الحمدللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ والے نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہا الحمدللہ، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا ارے اللہ والے میں تو مسافر ہوں، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ گیا، لیکن آپ مجھے دیکھ کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں انہوں نے پھر اپنے بالوں کو اٹھایا، مجھے غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ابو بکر تجھے پتہ ہے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے تورات کا علم عطا کیا ہے، زبور کا علم عطا کیا ہے، انجیل کا علم عطا کیا ہے، میں ان کتابوں کا عالم ہوں، یہ کتابیں مجھے زبانی یاد ہیں، میں نے یہ اللہ کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور میں نے ان کتابوں میں پڑھا ہے آخر زمانہ میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، اور ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والا سب سے پہلا جو شخص ہوگا اس شخص کا نام ابو بکر ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا ابو بکر میں نے تمہیں دیکھا ہے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نبی کی زیارت تو نہیں مگر اس کے غلام کی زیارت کر رہا۔ سبحان اللہ۔ ارے حضرت ابوبکر کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا شان اور شوکت ہوگی کہ جن کا تذکرہ اللہ نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر پہلے ہی کر دیا۔
ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ اللہ والے کہنے لگے ذرا میرے قریب آ جاؤ، میں غور سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری عمر اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی میری عمر کر دے کہ میں تیرے نبی آخر الزمان کی زیارت کر لوں۔ اگر تیرے نبی آخر الزمان کی زیارت نہ کر سکوں تو یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ اس کے پہلے خلیفہ کی زیارت کر سکوں۔ تو میری وہ دعا قبول ہو چکی ہے، میں آج اپنی دعا کی قبولیت پر تیرا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کتنی عمر ہے جی ان کی؟ 390 سال۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اور بھی کہا، کیا کہا؟ کہا ابو بکر وہ کیسا منظر ہوگا، کیسے وہ لمحات ہوں گے جب تو اس نبی کو کندھوں پہ سوار کر کے غار کی طرف لے کے جائے گا۔ ابو بکر وہ کیسے لمحات ہوں گے جب اس پیغمبر کا سر، اس کا چہرہ تیری گود کے اندر ایسے ہوگا جیسے ریل پہ اللہ کا قرآن کھلا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں باتیں سن رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ میرا تذکرہ تورات کے اندر کیسے آ گیا، میرا تذکرہ زبور اور انجیل کے اندر کیسے آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس اللہ والے سے کہا مجھے کوئی نصیحت کر دو، میں ادھر مسافر ہوں، کپڑے کی تجارت کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان سے میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے بھی اجازت چاہیے اور مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو معلوم ہوا جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ وہاں سے کوئی نصیحت سیکھ لو، کوئی بات سیکھ لو۔ لیکن آج کا نوجوان کہتا ہے ہم سے سیکھو، تمہیں کیا پتہ ہے، تم تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، تمہیں اس زمانے کا کیا پتہ، تمہیں اس دور کا پتہ، یہ تو جدید دور ہے۔ ہاں جدید دور ہے، باپ کے سامنے آنکھیں نکال کر بولنا یہ جدید دور ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا جدید دور ہے، دوستوں کی عزت کرنا اور باپ کی بےعزتی کرنا یہ جدید دور ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ اس اللہ والے نے کیا نصیحت کی؟ کہا ابو بکر جب تم اس کا کلمہ پڑھ لو گے پھر بچے یتیم بھی کروانے پڑے، بیوی کو بیوہ بھی کروانا پڑا، سب کچھ کروا دینا، ذبح ہونا پڑا تو ذبح ہو جانا، مگر اس نبی آخر الزمان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ، یہ نصیحت فرمائی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 22 جمادی ثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہے، اس لیے میں نے آج ان کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ جنگل میں داخل ہو گئے، درختوں کی آڑ میں چلے گئے، دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں، دانا اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، حتیٰ کہ اللہ کے قرآن میں تذکرہ ابوبکر کا، مگر حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل کے اندر اتنا پایا جاتا ہے، کہنے لگے کاش میں پرندہ ہوتا، دانا اٹھاتا، گھونسلے میں جاتا، ایک دن مر جاتا، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ ایک گائے کو دیکھا، کہا کاش میں گائے ہوتا، گھاس کھا لیتا، پانی پی لیتا، اپنی آئی پہ دنیا سے چلا جاتا، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، اللہ کے دربار کے اندر کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ ارے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہونا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا سما ہوگا، کوئی کسی کا نہیں۔
اللہ رب العزت کو فل غصہ آیا ہوگا، رب جلال کے اندر ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جلال دیکھیں گے، غصہ دیکھیں گے، اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ کالی کملی والے 7 دن 7 راتوں کا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ۔ اس کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے پیغمبر، میرے محبوب، سر اٹھائیے، بتاؤ کیا چاہتے ہو، آپ کی بات مانی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز ہو، امت بڑی پریشان ہے، حساب و کتاب کا آغاز کس سے ہو؟ یہ وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا مجھ محمد کی نظر میدان محشر میں اٹھے گی، جہاں جائے گی واپس لوٹ آئے گی۔ میں بھی کالی کملی والے کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور قیامت کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر کسی امت کو پیش کرنے کے منتظر ہیں کہ کس کو پیش کروں تاکہ حساب و کتاب کا آغاز ہو۔ اللہ کے نبی کی نظر جہاں جائے گی، جس پہ جائے گی واپس آئے گی۔ پھر کالی کملی والے کی نظر ایک ایسے چہرے پہ جائے گی، وہیں پہ اٹک جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے او میرے ابو بکر آ جاؤ۔ یہ وہی ابو بکر ہے دنیا کے اندر میرے پیغمبر پہ جس نے بھی احسانات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر ہی اتار دیا۔ ابو طالب نے کالی کملی والے پہ احسان کیا کہ بچپن کے اندر اللہ کے نبی کی پرورش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے ہاں لے کے وہ احسان واپس قبر پہ لوٹا دیا، ہر کسی کے احسان کا بدلہ دیا۔ حضرت ابو بکر کو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں محمد کیا کروں، سب کے احسانوں کا بدلہ میں محمد دنیا کے اندر دے چکا ہوں، مگر تیرے اتنے احسانات ہیں میں بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت والے دن اللہ ہی بدلہ دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ابو بکر آگے بڑھو، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ پاک حساب و کتاب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ابو بکر آگے آ جاؤ، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ، حساب و کتاب کا تاکہ آغاز شروع ہو۔ ارے جہاں پہ امتحان ہو تو ہم رشوت سے کام چلا لیتے ہیں، یہاں امتحان ہو تو تعلق کی بنا پہ ہم پرچے سے پاس ہو جاتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ آج کہتے ہیں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ہم نے پیسے کو سب کچھ بنا لیا، قیامت میں کوئی پیسہ نہ چلے گا، قیامت میں کوئی سفارش نہ چلے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی میرا ابو بکر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ کا سارا غصہ رحمت خداوندی میں بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب کس ابو بکر کو تو نے میرے دربار میں کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ تو دنیا میں نہ دے سکا، جو ابو بکر نے تجھ پہ احسان کیے تھے میں اللہ آج ان احسانوں کا بدلہ دوں گا۔
کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں، آواز آئے گی، جنت کا ایک دروازہ بلائے گا، ارے بڑا سخی ہے تو، بڑا غنی ہے، لوگوں کے ساتھ بڑی رحم دلی کا معاملہ کرتا تھا، اپنے مال کو غریبوں، یتیموں، مساکینوں، بیواؤں پہ خرچ کیا کرتا تھا، آجا مجھ میں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک دروازہ بلائے گا، روزے دار کو ایک دروازہ بلائے گا، حاجی کو صرف ایک دروازہ بلائے گا، نیک اور صالح کو صرف ایک دروازہ بلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او میری امت کے لوگوں، میرا ابو بکر اتنے کمال والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکار اٹھیں گے، ہر دروازہ کہے گا ابو بکر مجھ میں سے گزر جاؤ۔ کیونکہ کسی نے ایک ایک عمل کے اندر اتنی عظمت حاصل کی ہوگی، لیکن حضرت ابوبکر نے تمام اعمال میں اتنی عظمتیں حاصل کی ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر کو بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال اللہ کے نبی پہ قدموں پہ نچھاور کرنے والے حضرت ابوبکر ایک دن رو رہے تھے، روتے روتے دعا مانگ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر رو رہے ہیں، رو کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہا یا اللہ، کالی کملی والے کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، جہاد میں جانے کا چندہ مانگتے ہیں، مسجد بڑھانی ہے تو چندہ مانگتے ہیں، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اعلان کرتے ہیں۔ کہا یا اللہ، کالی کملی والے کے اعلان کرنے سے پہلے ہی میرے دل کے اندر بات ڈال دیا کر، تاکہ میں وہ مال لے کر پہلے ہی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ کہنے لگے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا اللہ کے رسول، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ مانگا نہ کریں، آپ لے لیا کریں، میرا سارا مال آپ کا ہے، آپ مانگا نہ کریں، آپ بس لے لیا کریں۔ ابو بکر کا جتنا مال ہے سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ کہا ابو بکر کوئی بات نہیں، اگر میں کہہ بھی دیتا ہوں اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا عشق دیکھیے، مسجد یوسف کے اندر آنے والوں، حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت دیکھیے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مانگیں گے تو میں آپ کو دوں گا، جب آپ مانگیں گے میں آپ کو دوں گا، آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ مانگنے والا یوں ہوتا ہے، کالی کملی والے آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کالی کملی والے کے ہاتھ نیچے ہوں۔ اے اللہ کے رسول، بس جب آپ کو ضرورت ہو مال لے لیا کرو، کیونکہ میرے ہاتھ ایسے ہوں گے آپ اوپر سے اٹھائیں۔ سبحان اللہ، عشق ہے نا نبی سے، محبت ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبحان اللہ، کہ کالی کملی والے آپ اوپر سے اٹھائیں، آپ کا ہاتھ اوپر رہے، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ کی شان اور شوکت برقرار رہے۔ حالانکہ دکھنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کے قرآن نے کہا فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ صحابہ خوشی کرنے لگے، خوشی منانے لگے، مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو گلے ملنے لگے۔ مسجد نبوی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کونے سے رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آج خوشی کا دن ہے، کون رو رہا ہے؟ دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا ابو بکر
اتنے لوگ اسلام میں آئیں گے، کتنی خوشی کی بات ہے، اور آپ رو رہے ہو۔ کہا تمہیں آگے نہیں پتا آگے کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تسبیح کر، استغفار کر اپنے رب کی۔ ہے تو بکر صدیق نے کہا کہ ہر نبی ایک مقصد کے لیے دنیا میں آتے تھے، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا وہ چلے جاتے۔ یہ سورت مجھے بتا رہی ہے، اس سورت کا شان نزول اور اس سورت کا مقصد مجھے بتا رہا ہے کہ کالی کملی والے کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ اتنی محبت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ایسا غم لگا دل کو، ایسا غم لگا۔ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ حضرت ابوبکر خطبہ شروع کرے، حضرت ابوبکر صدیق کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر، اور کہتے تھے یارو ہمارے آقا ادھر سے آیا کرتے تھے، ہمارے آقا ادھر سے مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، جمعے والے دن کھڑے ہو کے روتے تھے۔ آج مجھے رونا نہیں آتا، ہاں ہمارے آنسو ختم ہو گئے، ہمیں اللہ کے سامنے بھی رونا نہیں آتا۔ اس لیے آج ہماری زندگیاں کہاں چلی گئی، ہمارے حالات کیسے ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے۔ ارے جب مسلمان اللہ کے سامنے روتا تھا، پھر اللہ کی مدد آتی تھی، اللہ کی نصرتیں آتی تھی۔ کسی سے قرضہ مانگنا ہو، پیسے لینے ہو، 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کی منتیں سماجتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن دعا مانگنی ہو تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے دربار سے مانگنا ہو وقت نہیں ہے، سجدے میں پڑھ کے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہو سجدہ لمبا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس سجدہ کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر ہماری قسمت بدلنے کا وقت اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی قسمت خود بدلنی ہوگی، اپنا مقدر خود بدلنا ہوگا۔ جو لکھا گیا نہیں بدلا جاتا، سوائے موت کے ہر چیز بدلی جاتی ہے۔ آنسو بہائیں گے ہر چیز بدلی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول 22 جمادی ثانی کو سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہے۔ کس تاریخ کو؟ 22 جمادی ثانی کو۔ سبحان اللہ، یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 17 نمازیں مصلی رسول کے اوپر پڑھائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام صحابہ سے محبت نصیب۔